بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے. سٹوری بڑی اہم ہے. یعنی ہر کچھ دنوں کے بعد نا ایک بھونچال سا آ جاتا ہے پاکستانی سیاست میں. ظاہر ہے بھونچال تو آیا ہوا ہے پی ڈی ایم کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں نئی اور بہت ساری تبدیلیاں. تو بات یہ ہے کہ اجمل قادری صاحب کے بیانات نے پھر ایک نیا بھونچال برپا کیا ہوا ہے اور کچھ دنوں سے وہی کچھ بہت سارا ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا, اب اجمل قادری صاحب نے جو بیان دیا, میں خیر حیران ہوں اس بات پہ کہ بہت سارے لوگوں کا ضمیر ریٹائرمنٹ کے بعد جاگتا ہے, عہدے سے ہٹ جانے کے بعد جاگتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی میں اس کی آپ کو نا ایک بڑی زبردست قسم کی ایک اور بھی مثال دوں گا, اور وہ مثال بھی وہی جو انہوں نے خود لکھی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت سارے لوگوں کا ضمیر ایسے جاگتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے اجمل قادری صاحب کا جب میں نے خود انٹرویو سنا جو کہ انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو دیا, ہمارے دوست اینکر نے لیا, تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یار یہ انٹرویو جو ہے یہ تو خود انٹرویو ان کے اپنے خلاف جا رہا ہے. یہ خود انٹرویو کن کے خلاف جا رہا ہے, کن کے خلاف جا رہا ہے. اور میں نے پھر بڑا میرٹ پہ دیکھا, اور آج میں آپ کے سامنے یہ جو انالیسس کرنے لگا ہوں, اگر آپ انصاف کیجئے گا کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف کتنا جا رہا ہے اور کسی اور کے خلاف کتنا جا رہا ہے. اور ابتدا میں تو جناب خیر وہ ویسے ہی, چونکہ خود ہی اس کی اپنی پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ کہ فلاں گیا, اور پورا انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا اور اسرائیل کے میڈیا نے بھی لکھا, اور کہ وہ کون گئے اور سب کو پتہ بھی چلا. تو پھر لیکن اس کے بعد جناب اس حکومت نے بھی اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کہا, مشیروں کو, وزیروں کو, کہ جناب آپ اس کو کیش کروائیں اور آپ جو ہے نا اس کو ایکسپلائٹ کریں اس بیان کو, اور نواز شریف کے خلاف آپ جو ہے نا ایکسپلائٹ کریں. انہوں نے پہلے تو چپ سادھ لی اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے. تو پھر بھی میں نے دیکھا, میں نے کہا یار انٹرویو کو سن کے ذرا تھوڑا سا انالائز تو کریں کہ یہ انٹرویو ہے کیا. تو جناب اینکر صاحب نے ان سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری, یہ ذرا سنیے گا صحیح, یا آپ نے نا ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں اور آپ میرٹ پہ ان چیزوں کو نا ڈیسائیڈ کریں جو میں انالیسس کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جواب دیا جناب مولانا اجمل قادری صاحب نے, جن کا تعلق جے یو آئی سے بھی تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے دور میں مجھے بھیجا گیا, نواز شریف صاحب کے کہنے پہ میں اسرائیل گیا. اور جناب وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہماری وزارت خارجہ یہ چاہ رہی تھی کہ تعلقات کیا ہم قائم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. اور یہ ایک طرح کا نا مطالعاتی ایک دورہ تھا. ٹھیک ہے نا, اس میں ہم ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ تھے. یہ ایک ہم چیک کر رہے تھے کہ کیا ان سے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا پیمانہ کیا دیا گیا تھا. یہ اینکر نے سوال کیا کہ پیمانہ کیا دیا گیا. انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تجارت کے لیے, کیونکہ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ انڈیا سے بھی تجارت ہو, اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ بھی, تو اسرائیل کے ساتھ بھی تجارت ہو, اور ہم نے بیسیکلی نا تجارتی پیمانے پر اور تجارتی حوالے سے ان سے بات کرنی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ سارا کچھ. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیلی, اچھا خیر اینکر کا یہ کوشچن اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک irrelevant کوشچن ہے. اگر ایک بندہ حکومت کا اسرائیل گیا ہے تو پھر وہاں اسرائیل جا کے وہ کوئی اردن کے حکام سے تو ملنے نہیں گیا, یا کوئی ترکی والوں سے تو ملنے نہیں گیا. جب اسرائیل گیا ہوگا تو وہاں ان کا اسرائیل والوں سے ہی ملاقات ہونی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ہاں کچھ کو 2-3 لوگ وزارت خارجہ کے, انہوں نے جواب دیا کہ 2-3 لوگ وزارت خارجہ کے اور کوئی کابینہ کے بھی کچھ لوگ ہوٹل میں آ کے ہمیں ملے اور ان سے ملاقات ہوئی. ٹھیک. اچھا, اب اس کے بعد انہوں نے کہا بہت ہی امپورٹنٹ, ذرا آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور بھی مثالیں دینے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب اینکر صاحب نے پوچھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی بات ہوئی. تو جناب اجمل قادری صاحب جواب دیتے ہیں کہ تجارت پہ بات ہوئی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری ٹیکسٹائل میں بہت زیادہ جو ہے نا انٹرسٹ شو کر رہے تھے اور شو کرتے بھی ہیں, دلچسپی بھی, اور وہ فرٹیلائزرز میں یعنی کھادوں میں اور اسی طریقے سے زراعت میں اور سستے بیجوں کے حوالے سے اسرائیل مشہور ہے. تو ہم یہ ذرا دیکھ رہے تھے کہ اس طریقے سے, لیکن سیاسی یا سفارتی تعلقات جو ہیں یہ بہت ہی کیٹیگوریکلی کہا اجمل قادری صاحب نے. آپ بھی سن سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام جب تک نہ ہو, فلسطینی ریاست کا قیام تب تک
ہم آپ کے ساتھ سفارتی یا سیاسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے کہ جب تک آپ یعنی اس چیز کو مشروط نہ کیا جائے، یعنی اس چیز کو مشروط نہ کیا جائے کہ آپ شرط یہ نہ رکھیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام جب تک نہیں ممکن تب تک ہم جو ہے نا یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں مشروط، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کو یہ ایک شرط لگا کے اور بتا کے بھیجا تھا کہ جب تک آپ اسرائیلی ریاست کے قیام کو ممکن نہیں بناتے، آپ جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کو ممکن نہیں بناتے، جب تک آپ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتے، فلسطینیوں کو اپنے رائٹس نہیں دیتے، تب تک آپ کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اور رولا کیا ہے؟ رولا تو یہی ہے نا کہ وہ فلسطین کے حقوق نہیں دے رہے، وہ فلسطینی ریاست کے قیام کو مان نہیں رہے۔ جب وہ یہ کر لیتے تو پھر اس کے بعد تو ان کے ساتھ کوئی رولا نہیں ہے۔ پھر تو ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ہمارے سفارتی تعلقات۔ اگر وہ فلسطینیوں کو سارے حقوق دیتے ہیں، اگر وہ فلسطینی ریاست کو مان لیتے ہیں، اگر فلسطینی ان سے راضی ہو جاتے ہیں اور فلسطینی بھی ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے فلسطین کہتا ہے کہ جی مجھے اپنے پورے حقوق مل گئے ہیں، اور میں نے جس چیز کا سارا رولا تھا، جس چیز پہ وہ عرب تو اب آگے آ گئے ہیں نا کہ ابھی تک تو فلسطین کی ریاست کے قیام بھی نہیں، اور عرب پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے تو ان کو واضح اور کیٹیگوریکل ہدایات دیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے یعنی میں نے ان سے کہا، میں کون تھا؟ میں ایک ریپریزنٹیٹیو گیا ہوا تھا نا حکومت کا نا۔ بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو چلے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے کہ وہاں سے کوئی اس طرح سے ریسپانس آئے گا یا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ واضح کیا ان پر کہ نہیں، جب تک ہمیں یہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا، اور آپ کے ہائی لیول پہ جب تک گارنٹی نہیں ہوتی، ہائر افیشلز کی طرف سے جب تک گارنٹی نہیں ہوتی، تب تک اس بات کے لیے سفارتی یا سیاسی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت ہی واضح قسم کی انسٹرکشنز دی گئی تھی نا، ان کو بہت ہی واضح قسم کی ہدایات دی گئی تھی نا کہ آپ اس طریقے سے نہ کرو، اس طریقے سے آپ نے وہاں پہ کیٹیگوریکل جا کے بتانا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے واضح کرنا ہے کہ جب تک آپ فلسطینی ریاست کے قیام کی ضمانت نہیں دیتے، فلسطینیوں کو اپنا حقوق نہیں دیتے، تب تک ہمارے ساتھ آپ کا سیاسی یا سفارتی تعلقات کسی قسم کی لیول پہ قائم نہیں ہو سکتے۔ ایک مطالعاتی وزٹ تھا۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اینکر نے پوچھا، بہت دلچسپ باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ اینکر نے پوچھا کہ واپس آ کے آپ نے نواز شریف صاحب کو کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 بار وزیر اعظم صاحب کو، ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنا اس میں یہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 2 بار بتایا، واضح کیا کہ اگر پاکستان کی، یہ بہت دلچسپ باتیں ہیں اور آگے کی جو باتیں آ رہی ہیں نا اس میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، کیونکہ بال کی کھال اتاری جاتی ہے ایک ایک جملے کی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے واضح کیا کہ واضح طور پہ بتایا کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یا نیشنل ڈائیلاگ یعنی قومی سطح پر یہ کیا جاتا ہے، اور اگر یہ قوم تسلیم کر لیتی ہے اور مان جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان سے ایسا اس کے بعد کیا جائے۔ اچھا، اب بہت امپورٹنٹ کویسچن کیا اینکر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی رائے کیا تھی کہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب اجمل قادری صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ بھی اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے، اور اگر نیشنل ڈائیلاگ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک کنسنسس ہو جاتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا اپنی رائے میں، جب انہوں نے نواز شریف کی رائے بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے جب نواز شریف کی بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مجھے واضح ہدایات دے کے بھیجا تھا کہ آپ بتا دو وہاں کہ جب تک آپ فلسطینیوں کو حقوق نہیں دیتے،
یہ آپ سن لیجئے ان کا انٹرویو، جب تک آپ فلسطین کی ایک آزاد ریاست کے قیام کی ضمانت نہیں دیتے اور ہائر لیول پہ نہیں دیتے تب تک آپ کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات کرنے. اور جب اینکر نے ان سے اپنی رائے پوچھی اجمل قادری صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے اور اگر عوام کو بھی یہ بات کنوے کر دی جاتی ہے اور ایک نیشنل کنسنسس جو ہے نا ڈیولپ کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قادری صاحب آج بھی سمجھتے ہیں کہ بھلے فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا رہے، بھلے فلسطین کو وہ رگڑتے رہیں، بھلے فلسطین کی وہ آزاد ریاست کے قیام کے قائل ہوں نہ ہوں، بھلے وہ فلسطینیوں کے بچے ہسپتالوں میں اور سکولوں میں بمباری کر کے مارتے رہیں، تب بھی اگر ہماری پارلیمنٹ کہہ دیتی ہے یا ہمارا ایک نیشنل ڈائلاگ، وہ نیشنل ڈائلاگ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوتا ہے، کنسنسس اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم آرام سے چپ کر کے ان کو تسلیم کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سارے چینل کہاں سے مل رہے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اچانک خیر سے شیرانی صاحب نے بھی اسرائیل کی وکالت کیسے شروع کر دی، اچانک اجمل قادری صاحب کا ضمیر بھی کیسے جاگ گیا. بھائی ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگا تھا؟ آپ کے پاس تو ایک پولیٹیکل عہدہ تھا، آپ کو محتاط تھوڑی تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو وزارت خارجہ کا ایک افسر تھا، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جناب جاؤ اور آپ تو مجھے سر تسلیم خم کر کے جانا پڑا. آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر تھے، آپ تو ایک پولیٹیکل فورس تھے، آپ جے یو آئی کا حصہ تھے، آپ تو ایک وزیر مشیر تھے. اس وقت آپ چلے گئے، آپ کا ضمیر نہیں جاگا اور آپ جناب جا کے دورہ کر آئے، وہاں رہے بھی صحیح، وہاں پہ لوگوں سے بھی ملے اور واپس آ کے نواز شریف صاحب کو مشورہ بھی دیا کہ تسلیم کر لینا چاہیے اگر کوئی پارلیمنٹ اس طرح کی بات کرتی ہے. آج آپ کا ضمیر جاگ گیا. تو یہ لوگوں کا ضمیر ریٹائرمنٹ کے بعد یا عہدے سے ہٹنے کے بعد کیوں جاگتا ہے؟ میں آپ کو بڑی ایک زبردست قسم کی بمباسٹک مثال ایک اور دینے لگا ہوں. اس وجہ سے بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جب ان کے مفادات ہوتے ہیں، جب مفاد اور ضمیر کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر مفاد زندہ ہو جاتا ہے اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ مفادات ختم ہو جاتے ہیں، جب وقت وہ گزر جاتا ہے، پھر لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے. یہ عجیب قسم کا ضمیر ہے بھائی. پھر اس کے بعد آپ عہدے سے ہٹ جاتے ہیں تب آپ کا ضمیر جاگتا ہے، آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تب آپ کا ضمیر جاگتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا پوچھا؟ اس کے بعد پوچھا کہ بہت امپورٹنٹ کوسچن اینکر نے یہ پوچھا، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ اس میں یہ بتائیے اجمل قادری صاحب، مولانا صاحب، کہ اس میں خالصتاً میاں نواز شریف صاحب کی رائے تھی یا انہی کا کردار تھا یا انہی کا حکم تھا آپ کو بھیجنے میں، یا آپ کو بھیجنے کا فیصلہ کہیں اور کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ اور کوارٹرز ایسے تھے جن سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوارٹرز کون سے تھے؟ وہ ظاہر ہے وہ کوارٹر کنٹرول ٹاور تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کنٹرول ٹاور سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور اچانک ضمیر جاگ گیا جناب مولانا اجمل قادری صاحب کا بھی. اچانک ضمیر انہوں نے بے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی. اچانک ضمیر جاگ گیا جناب مولانا شیرانی صاحب کا بھی، اور انہوں نے بھی اسرائیل کے حق میں بات کی. اچانک ضمیر جاگ گیا، اور ضمیر کیا جاگ گیا بلکہ پلٹا کھا گئے جناب ہمارے دوست محترم مبشر لقمان صاحب، انہوں نے بھی اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دے دیا. اچانک جناب کامران خان صاحب کو بھی سارا مفاد پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں نظر آیا. اچھا، تو پھر آپ یہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، یہ کن کے بندے ہیں سارے؟ یہ کن کی ماں پہ ہو رہا ہے اچانک اس طریقے سے؟ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کے اخباروں نے لکھنا شروع کر دیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے، اور یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ بھی یہی آنا شروع ہو گیا کہ جناب زلفی بخاری صاحب کی قیادت میں ایک وفد بھی وہاں پہ گیا ہے اور وہاں پہ سٹے کیا ہے، اور کل کو پھر یہ ہو جائے کہ یہی پھر ضمیر جاگے کچھ لوگوں کا اور پھر وہ سارا کٹھا چٹا اس کا کچا چٹھا کھولیں اس کا خان صاحب کا بھی کہ اس طریقے سے وہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو پھر اعتماد میں لیں، پھر اس کے بعد بتائیں، قوم کو بھی بتائیں، پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا جگائیں، ذرا قوم کو بھی جگائیں. میں حیران ہوں کہ جب آپ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کریڈٹ بھی لیں، ضمیر کا تقاضا یہ ہے. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ فہم و فراست کا تقاضا یہ ہے، یہاں پہ حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں کسی کے ساتھ مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں
اور آپ میٹھا میٹھا حق کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس حکومت سے ہٹ جانے کے بعد آپ کو اس وقت کڑوا کڑوا تھو نہیں کرنا چاہیے، پھر اس وقت آپ کا ضمیر اسی وقت جاگنا چاہیے۔ آپ کہہ دیتے نواز شریف صاحب کو کہ جناب میں تو نہیں جاتا، کسی اور کو بھیج دیں، لو جی اگر آپ کو نہیں چاہیے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں ملاقاتیں بھی کرائیں؟ اور یہی اسی سیم میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک ضمیر جاگا اپنا بہت ہی ایکسپیرینسڈ سیاستدان چودھری شجاعت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ جناب انہوں نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھا، یاد ہے آپ کو کہ جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اس وقت چودھری شجاعت صاحب وزیر داخلہ تھے، ٹھیک؟ اچھا اب مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کا ضمیر بڑا دیر بعد جاگتا ہے اور اسی طریقے سے عہدے سے ہٹ جانے کے بعد جاگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک دفعہ مجھے اب آپ سٹوری سنیں، ذرا تھوڑا سا سٹوری سنیں، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کا ضمیر جاگ جائے۔ یہ ویسے میں جو ہے نا عذرائے تفنن اور عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا ضمیر جاگتا ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ بس ایک دن مجھے پتا چلا کہ جناب کے فلاں لاہور سے اس طریقے سے کچھ لوگ روانہ ہو گئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، اور پھر میں نے پتہ کیا آئی جی سے، میں نے فلاں کو فون کیا، میں نے یعنی خود وہ بڑے معصوم بن گئے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، سچ تو یہ ہے میں۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب وہ فلاں جگہ پہنچے تو پھر میں نے پتہ کیا، پھر اس کے بعد جناب وہ فلاں جگہ پہنچے تو پھر میں نے فون کیا، اچانک یہ ہوا کہ جناب وہ اسلام آباد میں آ گئے، اور پھر انہوں نے یہاں پر ان کی کیا خدمت خاطر مدارت کی گئی، اور یہ وہ فلانا اور سارا ڈھمکانا، انہوں نے سارا کچھ تفصیل لکھی، اور انہوں نے آ کے جناب سپریم کورٹ پر جو ہے نا حملہ کر دیا، ٹھیک؟ اچھا وزیر داخلہ صاحب، اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب چودھری شجاعت صاحب عزت مآب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی قابل احترام سیاستدان ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں آپ وزیر داخلہ تھے، آپ اتنے تو بے بس تھے کہ لاہور سے لوگ چلے اور آپ فون بھی کر رہے تھے، آئی جی بھی آپ کی نہیں سن رہا تھا، چیف سیکرٹری بھی آپ کی نہیں سن رہا تھا، اور سیکرٹریز بھی آپ کی نہیں سن رہے تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی نہیں سن رہی تھی، پوری پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کی نہیں سن رہی تھی، وہ بھی آپ ہی کی گورنمنٹ تھی، اور سارا کچھ جو ہے نا باقی لوگ بھی، پولیس بھی آپ کی نہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے پنجاب سے کچھ لوگ آئے اور آپ نے کہا کہ وہ لوگ کنہوں نے بھیجے، انہوں نے آ کے سپریم کورٹ پہ، ان لوگوں نے آ کے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کر دیا، لیکن وہ حملہ ہو جانے کے بعد بھی آپ اسی وزارت داخلہ پہ قائم رہے، آپ نے استعفیٰ بھی نہیں دیا، آپ مزے لوٹتے رہے، آپ مزے لوٹتے لوٹتے پھر سال، 1.5 سال، 2 سال ہو گئے۔ 99 میں جب کو ہوا اس وقت بھی آپ وزیر داخلہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ ہوتا نا کہ جناب میری بات کسی نے نہیں سنی، آ کے سپریم کورٹ جیسی عدالت پہ حملہ ہو گیا اور حملہ کیا، اور مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو آئی جی کو بھی فون کرتا رہا، میں تو چیف سیکرٹری سے بھی پوچھتا رہا، میں نے یہ سارا کچھ کام کیا، لیکن میری کسی نے نہیں مانی، یہ لو استعفیٰ، میں مستعفی ہو کے یہ جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے استعفیٰ دیا نہیں، آپ ساتھ آپ نے کہا کہ ابھی تو ہیں بہت سارے دن ہیں، سال ہیں، جو کچھ بھی ہیں، پرویز مشرف صاحب کے کو کا تو آپ کو نہیں پر علم تھا نا۔ اچھا کو ہو جانے تک 99 اکتوبر 99 تک آپ وزیر داخلہ رہے، آپ سپریم کورٹ پر حملے کے بعد تک بھی مزے لیتے رہے، تو پھر جب آپ سیاہ سفید کے بالغ تھے، سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہو گیا تھا، جس نے بھی کیا تھا، جس نے بھی کرایا تھا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ مستعفی ہو جاتے اسی لمحے، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ضمیر جاگا ہے نا۔ کون چھوڑتا ہے وزارت؟ دیکھو جی میں نے وزارت چھوڑ دی، اور وہ بھی وہ والی وزارت جو وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم ترین وزارت ہوتی ہے، وزارت داخلہ، ٹھیک؟ اب اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ فوری طور پہ مستعفی ہو جاتے، پھر آپ کو شاباش بنتی تھی۔ آپ 2 سال، اگلے بھی 1.5-2 سال مزے لیتے رہے، پھر کو ہوا، کو کے بعد جناب آپ نے جمپ لگایا، آپ مشرف صاحب کے گود میں جا بیٹھے، اور اس کے بعد جناب آپ نے کافی عرصے کے بعد کتاب لکھی، کتاب کا نام سچ تو یہ ہے لکھا، اور پھر آپ نے اسی طرح کی بات کی جیسے اجمل قادری صاحب کا ضمیر جاگا ہے، جیسے جناب اپنا شیرانی صاحب کا ضمیر جاگا ہے، جیسے جناب اور بہت ساروں کا، جیسے وہ جنرل عزیز صاحب کا ضمیر جاگا تھا۔
جیسے جناب بہت ساروں کا اوروں کا ضمیر جاگتا ہے، تو کافی عرصے کے بعد آپ کا ضمیر بھی جاگ گیا، تو جب آپ نے کریڈٹ لیا تو ڈسکریڈٹ کو بھی اسی طریقے سے آپ شیئر کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حملہ کس نے کروایا تو جناب آپ اس حملے میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیجئے، اور آپ اس گناہ میں اپنے آپ کو بھی آپ اعتراف گناہ بھی کیجئے، آپ اعتراف جرم بھی کیجئے۔ یہ کیا ہوا کہ جناب میری تو کسی نے مانی نہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا۔ اسی طرح سے سیم وہی چیز ہے کہ اجمل قادری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میں تو گیا، میں بڑا معصوم تھا، مجھ پہ کوئی جادو کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے، یا انہوں نے کوئی پھونک ماری تھی کہ میں بالکل ہی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں تو آسان خطا ہو گئے، میں چپ کر کے اسرائیل چلا گیا، وہاں پہ ملاقاتیں بھی کرتا رہا، واپسی پہ آ کے میں نے نواز شریف صاحب کو یہ ہدایت اپنا انسٹرکشنز بھی ان کے اپنے بتائیں، سارا کچھ بتایا، اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی بتایا میں نے کہ کیا کیا کون سی صورتحال اور کس طریقے سے اگر یہ ہو جائے تو ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ ساری باتیں اس وقت آپ میٹھا میٹھا ہپ کر رہے تھے، اور کڑوا کڑوا تھو آپ نے نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کا ضمیر جاگ گیا اور آپ اچانک نمودار ہو گئے کہ جب مبشر لقمان صاحب نے اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دے دیا، جب کامران خان صاحب کو بھی اسی میں عافیت نظر آنے لگی کہ اگر پاکستان تسلیم کر لے، جب بہت سارے اور بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی آوازیں آنے لگیں، اچانک جناب شیرانی صاحب کا ضمیر بھی جاگ گیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے بعد جناب آپ کا بھی ضمیر جاگ گیا۔ تو یہ کون سا کوارٹر آپ کا ضمیر جگا رہا ہے؟ اور پھر آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خود اپنا انٹرویو ذرا دوبارہ دیکھ لیں کہ اس میں نواز شریف صاحب کا کتنا قصور ہے، انہوں نے کتنا آپ کو کیسے بھیجا اور کیا کہہ کے بھیجا، اور آپ کا کتنا ہے، اور کن کے کہنے پہ اور کون سے کوارٹرز نے کیسا فیصلہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہی کوارٹرز آج بھی وہی فیصلہ کر رہے ہیں اور وہی کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔